السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جب کوئی بندہ اپنے کسی بھی عزیز و اقربا کی قبر پر جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ لاؤ ہم جا کر کچھ فاتحہ پڑھ دیں یا ہم ایصال ثواب کر دیں، تو وہ مردہ جو ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے قبر پہ آنے والے شخص کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور پہچان رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب کوئی بھی بندہ اگر دنیا میں ایک دوسرے کو جانتا ہے، مثلا جو قبر کے اندر جو شخص ہے، جو مردہ قبر کے اندر ہے، وہ ہمارے عزیز و اقربا میں سے ہم سے ملنے جلنے والا ہے یا دوست ہے، احباب میں سے کوئی ہے، تو جب وہ شخص قبر میں ہوتا ہے اور کوئی دوسرا شخص پھر اس کی قبر پہ جائے اور جاتا ہے سلام کے لیے اور دعائے مغفرت کرنے کے لیے، تو وہ مردہ پہچان جاتا ہے کہ یہ دنیا میں ہمارا فلاں فلاں دوست ہے۔ کوئی والد کی قبر ہو، بیٹا جائے تو باپ سمجھ جاتا ہے کہ ہمارا بیٹا آیا ہے، ماں کی قبر ہو، بیٹا جائے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے، بھائی کی قبر ہو تو بھائی سمجھ جاتا ہے کہ ہمارا بھائی آیا ہے۔ تو یعنی کہ جو مردہ دنیا میں جب وہ تھا تو جن لوگوں کو وہ جانتا تھا، پھر قبر میں جانے کے بعد انہی میں سے جن کو وہ جانتا تھا کوئی شخص اس کی قبر پہ جائے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے، اور پھر جب کوئی بندہ اس کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، دعائے مغفرت کرتا ہے، کچھ پڑھ کے بخشتا ہے، کوئی ذکر و اذکار کرتا ہے، اور یہ اس خیال سے کہ بھئی یہ ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ اس کی دعا مغفرت کر رہے ہیں اور اس کو اس کا ثواب مل جائے، ایصال ثواب کرتا ہے، تو وہ مردہ اس وقت بہت خوش ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ قبر میں ہو، کسی مردے کے لیے جب کوئی شخص ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ بندہ، وہ مردہ بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور اسے وہ اس وقت جو خوشی ملتی ہے جس وقت اس کے عزیز و اقربا میں سے کوئی اس کے لیے دعا مغفرت کرے یا ایصال ثواب کرے، اس وقت جو اسے خوشی ملتی ہے وہ ساری زندگی اس کو خوشی پھر حاصل نہیں ہوتی، میسر نہیں ہوتی۔ یعنی کہ دنیا میں اس کے لیے جتنی بھی اس نے خوشیاں دیکھیں، ان خوشیوں میں سب سے زیادہ جو اہم اس کے لیے کوئی خوشی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے جس وقت وہ قبر میں ہو اور اس کے لیے کوئی شخص ایصال ثواب کرے۔ اب آپ سوچ کے دیکھیے نا کہ اس کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے اس مردے کے لیے، تو وہ کیوں خوش نہ ہوگا؟ چونکہ اس کا مال و زر اور جائیداد اور کسی طرح کا نہ گھر کام آیا، نہ مال کام آیا، نہ پیسہ کام آیا، جو مردہ قبر کے اندر ہے، اب اس کے پاس جو دنیا میں جو چیزیں اس کے لیے پاس تھیں، اس کو قبر میں کسی طرح کی کسی چیز نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اب اگر کوئی بندہ اس کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اگر وہ بندہ اگر وہ بندہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے تو اس ایصال ثواب کی برکت سے اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، اور اگر وہ عذاب میں نہیں ہوتا ہے اور کسی نے ایصال ثواب کیا تو پھر اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے اور انعامات سے اس کو نوازا جاتا ہے۔ تو وہ کیوں خوش نہ ہوگا؟ کیونکہ اس کے لیے تو سب سے زیادہ ضروری وہی چیز ہے نا کہ اس کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، تو اس سے اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے۔ علماء نے اس حدیث کے دو مطلب بتائے ہیں۔ ایک مطلب یہ بتایا کہ اسی وقت وہ خوشی حاصل ہو جاتی ہے جو ساری زندگی حاصل نہیں ہوئی، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ وہ خوشی یعنی کہ آخرت میں کبھی اس کو وہ خوشی حاصل نہیں ہوگی جو اس کو اس وقت حاصل ہو جاتی ہے، قیامت کے دن وہ خوشی حاصل نہیں ہوگی جو اس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی اس کا رشتہ دار عزیز و اقربا میں سے کوئی اس مردے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو عزیز و اقربا کی قبروں پر، دھسی ہوئی پرانی قبروں پہ جانا چاہیے اور جا کر ان کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی بھی آخرت اس سے یاد آئے گی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا تھا لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جایا کرو، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے اور دنیا سے بیزاری ہوتی ہے۔ تو جب انسان ٹوٹی ہوئی مزارات پہ جائے گا، قبروں پہ جائے گا، تو یہ گمان کرے گا کہ یہ بھی ہماری طرح ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے ان کو ہمارے بیچ سے قبر کے اندر اتار دیا، تو اس لیے پھر ہمیں موت یاد آئے گی۔ جب موت یاد آئے گی تو پھر ہم اچھے کام کریں گے اور زیادہ آخرت کو پانے کی، آخرت میں آخرت کے درجات کو اور آخرت کے انعامات کو ہم پانے کی پھر ہم کوشش میں لگ جائیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ دنیا میں رہ کے آخرت کی فکر کریں، یہاں بولیں، وہاں انشاءاللہ پھر ہم اس کو کاٹ لیں گے۔